پچھلے 2-3 دنوں سے بغض عمران رکھنے والے چند ایک جاہلوں سے میں مخاطب ہوں۔ انہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ امریکن فوجی نہ تو پاکستان میں موجود ہیں اور نہ ہی پاکستان میں انہوں نے قیام کیا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ انہیں پاکستان میں کیوں آنا پڑا؟ یقیناً یہی سوال آپ کے دماغ میں بھی ہوگا۔ تو ہوا یہ ہے کہ کابل سے پروازیں اڑ رہی ہیں اور بہت جلد از جلد اڑ رہی ہیں، جبکہ امریکن فوجی کے پاس انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں، اور وہ رپورٹس کیا ہے؟ اور وہ رپورٹس یہ ہیں کہ ان پر حملہ ہونے والا ہے اور کچھ راکٹ ان پر فائر بھی ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ان پہ جو راکٹ فائر ہوئے ہیں داعش نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے کہ یہ راکٹ ہم نے آپ پر چلائے ہیں۔ تو داعش ان پر زبردست حملے کر رہا ہے تاکہ جاتے جاتے ہم امریکن کو مار دیں۔ اب امریکن جو ہے وہ ہر حال میں گھنٹوں کے اندر اندر افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم گھنٹوں کے اندر اندر ہی افغانستان چھوڑ کر یہاں سے نکل کر اپنے ملک چلے جائیں۔ اگر وہ کابل سے فلائٹ لیتے ہیں اور 4-5 گھنٹوں کی فلائٹ لیتے ہیں تو ان کو بہت ٹائم لگے گا، یا مڈل ایسٹ کی طرف وہ جاتے ہیں تو، اور اس کے برعکس اگر وہ اسلام آباد کی فلائٹ لیتے ہیں یا پشاور کی فلائٹ لیتے ہیں یعنی کہ پاکستان کی، تو ان کو بہت کم ٹائم لگنے والا ہے، اور امریکن یہی چاہتے ہیں کہ ہم کم سے کم ٹائم میں زیادہ بندے افغانستان سے نکل جائیں۔ اسی طرح امریکن کا خیال یہ ہے کہ جو قریب ترین اور محفوظ ترین ایئرپورٹ ہیں ہم لوگ وہاں کی فلائٹ لیں اور جلد از جلد نکل جائیں۔ اب امریکن جو ہیں انہوں نے اپنے قریب ترین اور محفوظ ترین ایئرپورٹوں سے مدد مانگی ہے، اور خارجہ پالیسی کے تحت آپ کسی بھی ملک کو ایسی مدد دے سکتے ہیں یا دینے کے پابند ہوں گے کہ آپ کے قریبی ملک میں جنگ ہو رہی ہو یا حالات خراب ہو رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں آپ ان لوگوں کی نکلنے میں مدد کریں گے۔ اب ان حالات میں امریکہ کے بہت سارے جہاز ایسے ہیں جو کابل کے ایئرپورٹ پر جانے سے ڈرتے ہیں کہ ان پہ راکٹ فائر ہو جائیں گے، تو وہ بجائے ادھر جانے کے وہ اسلام آباد آ جاتے ہیں۔ مطلب اسلام آباد سے اپنی جتنے بھی فوجی ہیں ان کو وہ اٹھا کے اور واپس لے جاتے ہیں۔ اب اصل چیز یہ ہے کہ یہاں اسلام آباد میں امریکن جہاز کو کوئی ہٹ کرنے کی یا کسی بھی جہاز کو کوئی ہٹ کرنے کی جرات تک نہیں کر سکتا، اور سیم یہی چیز ہے کہ پی آئی اے کو کابل میں کوئی ہٹ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اب امریکن کو جو سہولت چاہیے تھی وہ پاکستان نے ان کو دے دی ہے، اور پاکستان بھی یہی چاہتا ہے کہ امریکن جلد از جلد افغانستان کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جائے اور یہاں خطے میں امن پیدا ہو جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ افغانستان سے جو فلائٹ آتی ہے ان میں جو فوجی آتے ہیں امریکن، وہ زیادہ تر ایئرپورٹ پہ رکتے ہیں، اور دوسری فلائٹ آتی ہے اس میں بیٹھ کے وہ لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ جتنی جلدی وہ یہاں سے نکلیں گے اتنی جلدی میں ہی ان کا فائدہ ہے، اور وہ نکلنا بھی چاہ رہے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ 109 فوجی بیلجیم چلے گئے اور 30 لوگ سویڈن چلے گئے۔ اسی طرح جو بھی فوجی آ رہے ہیں وہ یہاں رک نہیں رہے بلکہ یہاں سے سیدھا فلائٹ پکڑ رہے ہیں اور کسی اور ملک کا رخ کر رہے ہیں۔ جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ان کو صرف سہولت دی ہے کہ یہاں پر اترو، اپنی فلائٹ پکڑو اور بھاگو یہاں سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں ٹھہریں گے، مطلب جن کے لیے ہوٹل خالی کروائے گئے ہیں اور ہاسٹل خالی کروائے گئے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ افغانی لوگ ہیں جو ان کے ترجمان تھے، وہ یہاں پر رکیں گے صرف 21 دن کے لیے۔ یہ وہ افغانی لوگ ہیں جو ان کے سہولت کار تھے، نیٹو کے ساتھ کسی قسم کا بھی تعاون کرتے تھے اور ان کا ساتھ دے رہے تھے اور ان کے وفادار تھے۔ اب ان لوگوں کو پاکستان میں اس لیے ٹھہرایا گیا ہے کہ ان کے جو سہولت کار ہیں یہ افغانی لوگ، ان کے کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ کلیئر کرنے تھے امریکن لا کے مطابق، تو اس لیے ان کو کچھ دنوں کے لیے پاکستان رکنا پڑا تاکہ باقی لوگ ان کے وہ ڈاکومنٹس وغیرہ کلیئر کرائیں اور یہ پھر 21 دن کے اندر اندر یہاں سے نکل کر امریکہ چلے جائیں گے۔ اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ کا انہوں نے جو ہے اس طرح کے جواب دیے، یہ جو بھی ہے، اب جن کو یہ بات سمجھ لگ گئی یقیناً وہ سمجھ گئے ہوں گے، اور جن کو نہیں لگنی وہ پہلے بھی نہیں سمجھے تھے اور اب بھی نہیں سمجھیں گے۔ تو آپ لوگ بغض عمران میں روتے رہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی قسمت میں رونا ہی لکھا ہے۔ اور ایک مین چیز جو میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گیا یا ذکر نہیں کیا میں نے، وہ یہ چیز ہے کہ یار پی آئی اے جو ہے وہ امریکہ میں بین ہے، ٹھیک ہے، اور وہی جو امریکہ میں بین ہے اس کی مدد سے یہ لوگ کابل سے نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ اب ہماری منتیں کرنے پر مجبور ہیں، ٹھیک ہے، اور مجبور ہیں اس جہاز میں بیٹھنے پر جو انہوں نے خود بین کی ہوئی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں ان کی بے بسی کا کہ یہ لوگ کتنے بے بس ہو چکے ہیں اور کتنے تڑپ رہے ہیں۔ مطلب
اگر ہم لوگ ان کی مدد نہ کرتے تو ان لوگوں نے وہاں پر مر جانا تھا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنا شرمندہ ہوں گے اپنے اس کے اندر. لیکن ان میں بھی بات وہی ہے کہ پٹواریوں والی خصوصیات ہے، تو اس لیے اس بات کا ذکر ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ.